السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 33۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال ہوئی، 20 میں اولادیں ہوئیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ اب تعمیر کعبہ کا مسئلہ آیا۔ پہلے سمجھ لیجئے کہ ابتدائے عالم سے اس وقت تک بیت اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ بیہقی میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق تعالی شانہ نے حضرت جبریل کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ نمبر 2، جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر زمانے تک یہی حالت رہی۔ اس وقت اللہ تعالی نے، یعنی یہ نمبر 2 نہیں ہے، یہ میں نمبر 2 بعد میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اس وقت اللہ تعالی کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا۔ یہ نمبر 2 ہے، ابراہیم علیہ السلام اب تعمیر کر رہے ہیں کیونکہ بنیادوں کے نشان باقی نہ رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے۔ حضرت خلیل اللہ نے، حضرت ذبیح اللہ نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے، دونوں نے مل کر بیت اللہ کی تعمیر شروع کی۔ یہ دوسری مرتبہ ہوا۔ تیسری بار جو بیت اللہ کی تعمیر ہوئی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی۔ قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ بنا ابراہیم خانہ کعبہ اس کی چھت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں بیت اللہ کی چھت نہیں تھی۔ دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، بس قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار میں یہ دیواروں کی بلندی تھی۔ بہت زمانہ گزر گیا، کعبہ بہت بوسیدہ ہو چکا تھا۔ نیچے ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھر جاتا تھا، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 35 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سارے قریش نے ارادہ کیا کہ بیت اللہ کی تعمیر کی جائے۔ تو وہ مشورے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب سارے قریش متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اس کو گرا کر اثر نو بنائے جائے، تو ابو وہب ابن عمرو مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں، ان کا نام تھا ابو وہب ابن عمرو مخزومی، یہ حضور کے والد عبداللہ کے ماموں تھے، کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو بھی پیسہ لگے وہ حلال مال کا ہونا چاہیے، زنا، چوری، سود، ڈاکہ وغیرہ کا پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگایا جائے۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ۔ اس خیال سے
کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے چندہ کیا، تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے گا، فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے گا، فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے گا، تاکہ سب کو چانس ملے۔ یہ اعلان ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی، وہ بھی اس مشورے کے اندر موجود تھے اور اپنی رائے بھی دیتے تھے کہ حلال مال ہونا چاہیے، یہ اللہ کا گھر ہے اور اس طریقے سے ہونا چاہیے، کوئی لڑائی نہ ہو، ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے جاتے تھے۔ اب بقیہ تفصیل کل پوری کروں گا انشاءاللہ۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے۔